ایک باکردار عورت کی کہانی۔ حمیدہ ایک انتہائی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ ان کے حسن کو پردے اور نقاب چار چاند لگا دیتا تھا۔ جب وہ عبایا پہن کر گھر سے نکلتی تھی تو ان کی شخصیت کا رعب اس قدر تھا کہ مرد خود ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیا اس قدر تھی کہ میں نے کبھی ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کو نظر اٹھا کر، آنکھیں اٹھا کر، پلکیں اٹھا کر چلتے نہیں دیکھا۔ نظر ہمیشہ جھکی ہوئی رہتی تھی۔ میں ان کے ساتھ کہیں بازار گئی ہوں یا کہیں اور آئی گئی ہوں تو دوران خریداری یا سواری والے کو کرایہ دیتے وقت تو ان لوگوں سے انتہائی روکھے انداز میں بات کرتی تھی، کیونکہ خریداری کے دوران یا پھر کرایہ دیتے ہوئے بحث مباحثہ کرنا پڑتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ رعایت کروائی جا سکے، مگر ان کا لہجہ اس قابل کبھی نہیں رہا کہ ہمیں کبھی رعایت ہو۔ البتہ وہ بتاتی گئیں قیمت میں کمی کا مطالبہ کرتی ضرور تھیں۔ میں نے کئی بار ان کو ٹوکا تھا کہ آپ اپنا لہجہ نرم رکھا کریں، میٹھا رکھا کریں، آپ کے کڑوے اور غزیلے لہجے کی وجہ سے ہم کہیں سے ایک ٹکے کی رعایت نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی تھیں، میرے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور کہا تھا کہ رعایت کے لیے کہنا ہمارا فرض ہے، کرنا نہ کرنا اگلے کی مرضی، مگر نامحرم سے بات کرتے وقت لہجے کو اتنا مضبوط اور کڑک رکھنا کہ اگلے کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی میل پیدا نہ ہو، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میں اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے اللہ کے حکم کو پس پشت نہیں ڈال سکتی۔ میں حمیدہ کی بات سن کر خاموش ہو جاتی تھی۔ میرے پاس اس سے بحث کرنے کے لیے اتنا علم نہیں تھا، مگر ایک دن اچانک مجھے پتہ چلا کہ اس کا شوہر نشئی ہے۔ جب مجھے اس کے شوہر کے بارے میں پتہ چلا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور میں سوچنے لگی کہ اتنی باکردار لڑکی، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرنے والی، اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے والی، اس کو ایسا شوہر کیسے مل سکتا ہے؟ میں نے تنگ آ کر اس سے پوچھ ہی لیا کہ تمہیں ایسا شوہر کیوں ملا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میں سے ایسی کیا کمی تھی؟ میں نے یہ سوال انتہائی ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، مگر میرا سوال سن کر حمیدہ مسکرائی اور مسکرا کر جواب دیا کہ مجھے میں کمی نہیں تھی، البتہ میرے شوہر میں ایک اچھائی تھی۔ وہ اچھائی تھی کہ اس کی رحم دلی اور میرے خیال سے میرا شوہر باکردار ہے۔ میں نے آج تک اس کو کسی نامحرم عورت سے بات کرتے نہیں دیکھا، کسی نامحرم عورت کو چھوتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کو نامحرم عورت کے ساتھ یا قریب سے گزرتے ہوئے بھی اس سے بچ کے گزرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے خیال میں میرے شوہر کی دو اچھائیاں ہیں، ان کی اچھائیوں کے صلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور یقیناً میرے میں کوئی ایسی کوتاہی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دور کرنا چاہتے ہوں گے یا روز محشر میرا درجہ بڑھانا چاہتے ہوں گے، یہ میری اپنی سوچ ہے۔ باقی اللہ کی ذات بہت غفور رحیم ہے، ہو سکتا ہے میرا شوہر مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ کو عزیز ہو۔ حمیدہ کی بات سن کے میں خاموش ہو گئی تھی۔
میرے پاس مزید کچھ سوال نہیں بچا تھا۔ پھر ایک دن اچانک پتہ چلا کہ حمیدہ کے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص ہے جو اس کو نشہ بیچا کرتا تھا، جس سے وہ نشہ خریدا کرتا تھا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے بتایا کہ حمیدہ کے شوہر نے اس کے اچھے خاصے پیسے دینے تھے۔ ان پیسوں کے عوض اس نے حمیدہ کا جسم اس کے نشہ بیچنے والے کے حوالے کرنے کا عہد کیا اور پھر وہ اغلا کر حمیدہ کو اس کے نشہ بیچنے والے اڈے پر لے گیا۔ وہاں ایک کمرے میں حمیدہ کو بٹھا دیا گیا اور پھر حمیدہ کا شوہر کے باہر نکلتے ہی اس کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا۔ حمیدہ اندر لاکھ چیختی چلاتی رہی مگر اس کی چیخیں اب کسی کو سنتی تھیں۔ اس کا شوہر اپنا قرض ادا کرنے کی قیمت پر اپنی بیوی کے جسم کو سودا کر کے جا چکا تھا، مگر وہ منشیات فرمود جب حمیدہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ حمیدہ نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے ارد گرد کی روشنی کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ وہ منشیات فروش بتاتا ہے کہ میں رات میں کم سے کم 10 بار حمیدہ کے جسم پر اپنی ہوس مٹانے کے لیے آیا، لیکن 10 بار ہی میں نے دیکھا کہ حمیدہ مسلسل نماز پڑھ رہی ہے اور 10ویں بار بھی میں نے دیکھا کہ اس کے گرد روشنی کی ایک دیوار ہے۔ میں جب اس روشنی کی دیوار میں ہاتھ ڈال کر حمیدہ کو مسلح سے اتارنے کی کوشش کرتا تو میرا ہاتھ حمیدہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ جب 11ویں بار میں کمرے میں داخل آیا تو صبح کاذب کا وقت تھا۔ حمیدہ اب بھی مسلح پر تھی مگر اب کی بار اس کے گرد نور کی دیوار نہیں تھی، روشنی کی دیوار نہیں تھی، بلکہ کمرے میں 2 انتہائی جوگل قسم کے مرد کھڑے ہوئے تھے جو انتہائی مجبور جسم کے تھے۔ میں نے جیسے دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگا تو میری نظر ان مردوں پر پڑ گئی۔ میں اسی وقت دروازہ کھلا چھوڑ کے واپس دوڑ پڑا۔ دروازہ کھلا رہ گیا تھا، میرا دروازہ بند کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ حمیدہ اس کھلے دروازے سے نکلی اور کہیں چلی گئی۔ میں صبح ہی حمیدہ کے گھر پہنچ گیا جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے جا کر اس کے شوہر کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ تم نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، اور پھر اس کو سارا واقعہ بتایا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ 2 مردوں کو اس کی تحفظ کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لاکھ قسمیں کھاتا رہا کہ میں نے اس کے لیے ساتھ کسی مرد کو نہیں بھیجا، لیکن میں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ میں چونکہ اس کو چاقو کی مدد سے قتل کر رہا تھا، اس لیے اس کا شور سن کر اس کے پاس کے لوگ بھی آ گئے۔ لوگوں کے پونے تک میں نے اس کی جان لے لی تھی، مگر لوگوں نے مجھے اسی وقت پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس والوں کو بعد میں جب حمیدہ کے کردار کی خبر ملی تو وہ چاہ کر بھی حمیدہ کو نہ ڈھونڈ پائے۔ ان کی کوشش تھی کہ حمیدہ خود اپنے شوہر کے کیس کی مدعی بنے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ محلے والوں نے بھی حمیدہ کو ڈھونڈا مگر اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہ ملا۔ البتہ انہوں نے حمیدہ کے شوہر کے قاتل پر منشیات فروشی، قتل اور خاتون کی عزت لوٹنے کی کوشش جیسی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے جیل بھجوا دیا، جہاں اسے سزائے موت سنا دی گئی، مگر وہ پھانسی کے تختے پر پہنچنے سے پہلے مر گیا۔
حمیدہ کے شور کا انجام تو ہوا ہی، مگر اس کے شور کے قاتل کا انجام بھی ہو گیا۔ میں نے حمیدہ کو لاکھوں ڈھونڈا، مگر میں ذاتی طور پر بھی حمیدہ سے دوبارہ کبھی نہیں مل پائی۔ میرا مقصد حمیدہ کو صرف یہ بتانا تھا کہ تمہارے مضبوط ایمان اور واقعی تمہارا محافظ ثابت ہوا، اور اس سے دعا کروانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا جیسا مضبوط ایمان دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔